بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں، وہی مشکل کشائی کرنے والا ہے۔ حمد و ثنا وسیع رحمتیں کرنے والے کے لیے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہی آسمان و زمین کا خالق ہے۔ یا اللہ ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل اور صحابہ کرام پر رحمتیں اور سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اے مسلم اقوام، بلا شبہ امت مسلمہ اس وقت انتہائی خطرناک اور سخت نقصان دہ فتنوں سے گزر رہی ہے۔ ان میں ٹھاٹھیں مارتی صعوبتیں اور طوفانوں جیسی مصیبتیں بھی ہیں۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ہم پر واجب ہے کہ ہم ان مصیبتوں کے بارے میں ناقابل تغیر و تبدل سنن الہیہ کے مطابق ہی اقدامات کریں، کیونکہ فرمان باری تعالی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی کو دی ہوئی نعمت اس وقت تک تبدیل نہیں کرتا جب تک وہ خود نعمت تبدیل نہ کر لیں۔ یہ انتہائی عظیم رہنمائی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں ایک اصول بیان کیا گیا ہے اور خطرات سے نکلنے اور نقصانات سے بچنے کے وسائل اور اسباب وضع کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں یہ منہج ربانی ہے جو امت کو درپیش مسائل کا کامیاب علاج ہے، نیز مشکل کشائی کے لیے شافی دوا بھی ہے، اور تمام مخلوقات کے لیے نعمت امن کی حفاظت کا منفرد ضامن بھی۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، یہ مسلمہ اور قطعی اصول ہے کہ گناہوں، نافرمانی، مصیبتوں، تکالیف اور تمام اقوام کے لیے سزاؤں کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے برعکس اطاعت اور توبہ کرنے سے ہر قسم کی نعمت میسر آتی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جو انہیں بھوک میں کھلاتا اور دہشت سے امن نوازتا ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، کسی بھی مصیبت کے آنے سے قبل حفاظتی حصار یا مصیبت آن پڑنے کے بعد ازالے کا سب سے بڑا طریقہ بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھانا، اسی کے سامنے عاجزی و انکساری ظاہر کرنا ہے۔ خصوصاً مصیبت، آزمائش، فتنوں اور تکالیف کے وقت اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، کیونکہ فرمان باری تعالیٰ ہے، ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول مبعوث کیے تو ہم نے انہیں تنگی و ترشی میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی و انکساری کریں۔ اسی طرح فرمان باری تعالیٰ ہے، اور ہم جس کسی بستی میں نبی بھیجیں تو وہاں کے لوگوں کو تنگی و ترشی میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں۔ ہم مصیبت میں پڑنے پر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا کیوں نہیں مانگیں؟ وہی ہر قسم کی مشکل کشائی پر قادر ہے۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ اور کون ہے جو تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ تم لوگ تھوڑا ہی غور کرتے ہو۔ ہم کسی بھی تنگی اور ترشی کی حالت میں اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے جھولی کیوں نہ پھیلائیں؟ وہی تو ہمہ قسم کی تکالیف رفع کرنے والا ہے، کیونکہ اسی کا فرمان ہے کہ اے نبی فرما دیں کہ کون تمہیں بر و بحر کے اندھیروں سے نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپ کے پکارتے ہو کہ اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ ہی تمہیں اس سے اور دیگر تمام مصیبتوں سے نجات دیتا ہے، لیکن تم شرک کرنے لگ جاتے ہو۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، بارگاہ الہی میں گڑ گڑانا، ظاہری، باطنی اور قلب و جان سے اسی کی پناہ چاہنا،
انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام اور نیک بندوں کا وطیرہ ہے۔ یہ کوئی اجنبے کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی قرآن مجید میں مذکور حضرت ایوب اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ کو بخوبی جانتا ہے، بلکہ ہمارے پیارے نبی سب سے زیادہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ کے مقرب ترین بھی تھے۔ آپ غزوہ بدر کی ساری رات اپنے خالق و مالک کے سامنے گڑ گڑاتے رہے۔ زندگی کے ہر موڑ پر آپ کی یہی حالت ہوتی تھی۔ مسند احمد اور ترمذی میں حسن سند کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بطحائے مکہ کے پہاڑوں کو سونا بنانے کی پیشکش کی تھی، تو میں نے کہا، اے میرے پروردگار، مجھے نہیں چاہیے، لیکن مجھے یہ پسند ہے کہ میں ایک دن سیر شکم رہوں، یعنی پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں، اور ایک دن بھوکا رہوں۔ جس دن بھوکا رہوں تو تیرے سامنے گڑ گڑاؤں اور تجھے یاد کروں، اور جس دن سیر شکم رہوں تو تیرا شکر ادا کروں اور تیری حمد بیان کروں۔ ابن عبد الہادی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے شام کے کسی امیر سے کہا، اے فلاں، مجھے مرنے کی جگہ پر کھڑا کرنا۔ تو امیر نے کہا کہ میں انہیں دشمن سے لڑنے کے لیے لے گیا۔ دشمن بالائی جگہ سے نیچے کی طرف سیلاب کی طرح اتر رہے تھے۔ ان کا اسلحہ دھول کے اندر سے چمکتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ تو میں نے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کو کہا، محترم جناب، یہاں مرنے کی جگہ ہے اور یہ دھول اڑاتا ہوا دشمن ہے، اب جو مرضی دل میں آئے آپ کر گزریں۔ انہوں نے کہا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے ہاتھ اور آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور کافی دیر تک ہونٹ ہلاتے رہے، پھر قتال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ شام کے امیر کہتے ہیں کہ مجھے ایسے لگا کہ ابن تیمیہ نے دشمن کے خلاف بد دعا کی تھی اور ان کی دعا اسی وقت قبول بھی ہوئی۔ پھر گھمسان کی جنگ میں ان سے رابطہ ختم ہو گیا اور میں نے دوبارہ انہیں اسی وقت دیکھا جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح عطا کر دی تھی، اور تاتاری مسلمانوں کی تلواروں سے بچنے کے لیے ایک چھوٹے سے پہاڑ کے نیچے چھپنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اے مسلم اقوام، مسلمانوں کے لیے یہ بات کسی خطرے سے کم نہیں کہ مسلمان سنگین مسائل کا سامنا ہونے کے باوجود رب العالمین کے سامنے خشوع و خضوع نہ اپنائیں، احکام الہی کی پاسداری نہ کریں اور اطاعت گزاری کی بجائے نافرمانی میں مگن رہیں، اور نافرمانی میں مگن رہتے ہوئے شریعت سے روگرداں رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا، پھر جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ کیوں نہ گڑ گڑائے، مگر ان کے دل تو سخت ہو گئے، اور جو کام وہ کرتے تھے شیطان نے انہیں وہی کام خوبصورت بنا کر دکھا دیا۔ چنانچہ اس کا نتیجہ بہت ہی بھیانک اور سنگین برآمد ہوا۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور جب انہوں نے نصیحت کردہ چیزوں کو بھلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یعنی ان پر معیشت و خزانے کے دروازوں کو کھول دیا، انہیں بغیر کسی رکاوٹ اور صعوبت کے خوب فراوانی میسر آئی تاکہ انہیں مزید مہلت دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی حالت بیان کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا، یہاں تک کہ جب عنایتوں پر وہ خوش ہونے لگے تو یعنی جب انہیں ہمہ قسم کی فراوانی میسر آئی اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کے بغیر ہی خوشیاں منانے لگے، ذکر، شکر، خشیت اور تقوی نامی کی کوئی چیز نہ رہی، بلکہ لہو و لعب اور حرام شہوت میں مگن ہو گئے، طرح طرح کے گناہوں کا ارتکاب کرنے لگے، تو پھر سنت الہیہ کا وقت آن پہنچا اور وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں بیان کیا، یہاں تک کہ جب عنایتوں پر وہ خوش ہونے لگے تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور وہ بالکل مایوس ہو گئے، پھر ظالموں کی جڑیں کاٹ دی گئیں، اور تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہی ہیں، کیونکہ جب تکالیف ملنے کے باوجود بارگاہ الہی میں سجدہ ریزی سے اعراض کیا جائے، جب نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا جائے، مصیبتیں بھی سبق نہ سکھا سکیں، سحر انگیز بیان کوئی اثر نہ کریں،
تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وقت آ جاتا ہے۔ ہاں اگرچہ اس پوری امت محمدیہ کو یخت لخت تہ و بالا نہیں کیا جائے گا جیسے پہلی امتوں کو کیا جاتا تھا، تاہم اس امت کو باہمی اختلاف، دشمنی، فرقہ واریت کے ذریعے سزا دی جاتی رہے گی، حتیٰ کہ کچھ لوگ ایک دوسرے کو قتل اور قیدی بنانا شروع کر دیں گے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی احادیث میں اسی بات کا ذکر کیا ہے۔ سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ اس سنت الہیہ کو مد نظر رکھیں، چنانچہ مادی اسباب کو محور گفتگو مت بنائیں، بلکہ کتاب الہی میں لکھے ہوئے قانون الہی کے سامنے رکھیں، کیونکہ اسی کی بنیاد پر اس امت کے لیے دنیاوی اور اخروی کامیابی، کامرانی اور فلاح و بہبود ہے۔ اے مسلمانوں، اہل اسلام پر حق بات کے لیے اتحاد اور باطل مٹانے کے لیے باہمی تعاون واجب ہے۔ مسلمانوں کو مسلم ممالک کے خلاف اٹھنے والی سازشوں کو مٹانے کے لیے ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت ہے۔ انہی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں میں اتحاد کی بجائے انتشار اور مسلمانوں کے عقائد و فوائد پر ضرب کاری لگائی جاتی ہے۔ تمام مسلمانوں کو صف بستہ اور متحد ہو کر دشمنوں کی خفیہ تباہ کاریوں اور شر انگیزیاں عیا کرنے کی ضرورت ہے، پھر ان کے خاتمے کے لیے خوب کوشش کرنا لازمی ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو اپنا دفاعی نظام مکمل رکھو۔ سب مسلمان یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ملک حرمین شریفین تمام مسلمانوں کا ملک ہے۔ اس ملک کی سلامتی، امن و امان اور استحکام کے تحفظ کے لیے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں۔ حرمین شریفین کا مقام سب مسلمانوں کے نزدیک ڈیڈ لائن ہونا چاہیے۔ اس وقت حرمین شریفین میں امن و امان اور خوشحالی وافر مقدار میں موجود اور میسر ہے۔ یہ ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے، چنانچہ تمام مسلمانوں کو اس نعمت کا شکر گزار ہونا چاہیے، بلکہ حرمین شریفین کی حفاظت اور دفاع کے لیے کسی بھی قیمت سے دریغ نہ کریں، کیونکہ یہ کام تمام مومن مرد و خواتین پر عظیم ترین واجب اور فرائض میں سے ہے۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، افواہوں سے بالکل اجتناب کریں۔ منافقین اور کفار کی جانب سے افواہوں کے ذریعے مسلمانوں کے اتحاد کو تار کرنے کی کوششیں عہد نبوی سے جاری ہیں۔ آج کل یہ ہتھیار مزید زور و شور سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ افواہیں پھیلانا انتہائی مذموم عمل ہے۔ دشمنوں اور سازش گروہ کی طرف سے افواہیں پھیلائی ہی اس لیے جاتی ہیں کہ جذبات کو مات دی جائے، فتنے بھڑکائے جائیں اور عزائم میں خلل پیدا کیا جائے۔ ملک حرمین شریفین کے باسیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس وقت دشمن کے متعدد محاذوں پر اہداف میں شامل ہوں۔ ان حالات میں اختلاف اور بے چینی کی صورت پیدا کرنے سے بالکل اجتناب کریں، اپنے ربانی علماء کرام کی رہنمائی میں چلیں، بلکہ ہر فرد اللہ کی توفیق سے امن و امان اور استحکام قائم رکھنے کے لیے سپاہی بن جائے، کیونکہ یہ سب امور بنیادی ترین مقاصد میں شامل ہیں اور عام دنوں میں ان کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے، جبکہ بحران و مشکل حالات میں ان کا خیال کرنا مزید ادحد ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آخر میں اے اللہ کے بندو یاد رکھو کہ رجب کا مہینہ بقیہ مہینوں سے جدا نہیں، صرف اتنا فرق ہے کہ رجب کا مہینہ محترم ترین مہینوں میں سے ایک ہے، اور ان حرمت والے مہینوں میں نافرمانی کا گناہ بقیہ مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، بے شک اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 مہینے ہے۔ اللہ کی کتاب میں جس دن سے اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ان میں سے 4 عزت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، سو ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو اور تم سب مشرکین سے لڑو جیسے وہ تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رجب میں مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت سمجھتے ہیں اور اسے رجبیہ کا نام دیا جاتا ہے اور پکارا جاتا ہے،
یاد رکھیں اس عمل کی کوئی دلیل موجود نہیں اور نہ ہی سلف صالحین میں سے کسی نے یہ کام کیا ہے، اسی لیے یہ عمل بدعت ہے جو کہ اللہ کے دین میں ایک نئے کام کی ایجاد ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی کی زیارت کرنا سنت سے ثابت ہے، آپ مسجد نبوی کی زیارت کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، یہ زیارت خیر و بھلائی کا باعث ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں کسی قسم کی خاص نماز، روزہ یا دیگر عبادات سنت سے ثابت نہیں ہیں، اس لیے ان بدعات سے بچنے کی ہمہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن و سنت کو بابرکت بنائے اور اس میں موجود رہنمائی اور ہدایت ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔